السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کا ٹاپک ہمارا سینٹرل پیوٹ سسٹم کے حوالے سے ہے۔ سینٹرل پیوٹ سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے آج آپ کو بتائیں گے، اور یہ کن فارمرز کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور کن کو اس کے بجائے ڈرپ اریگیشن پہ جانا چاہیے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سینٹرل پیوٹ سسٹم بیسیکلی دو ٹائپس کا ہوتا ہے۔ ایک سینٹرل پیوٹ یعنی کہ جو سینٹر سے جوائنٹ ہوتا ہے، اور دوسرا لینئر موو سسٹم جو کہ سیدھے طریقے سے جیسے بوم سپریئر چلتا ہے اس طریقے سے اریگیشن کرتا ہے، لیکن اس کی صورت میں کھیت کے متوازی شروع سے لے کے آخر تک پانی کا سورس ہونا ضروری ہے، جس سے یہ پانی لے کر آگے سسٹم کے ذریعے پورے کھیت میں سیراب کرتا ہے۔ سینٹرل پیوٹ سسٹم بیسیکلی اسپرنکلر اریگیشن سسٹم کی ایک سب ٹائپ ہے۔ اس کے اندر ڈیفرنٹ اسپرنکلرز لگے ہوتے ہیں جو پانی کو کھیت کے اوپر سیراب کرتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کے ڈیفرنٹ فلو کے اسپرنکلرز لگے ہوتے ہیں جو بارش کی طرح اوپر سے پانی برساتے ہیں اور مکمل کھیت کو سیراب کرتے ہیں اس کی ضرورت کے مطابق۔ کتنے وقت میں کتنا پانی درکار ہوتا ہے، اس کا تعین سینٹرل پیوٹ کے ڈیزائن میں کیا جاتا ہے۔ آئیے دوستو سینٹرل پیوٹ سسٹم کے پارٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے پارٹس میں کنٹرول ٹاور، فرٹیلائزر انجیکٹر، واٹر میٹر، اسپرنکلرز، ڈیفرنٹ لمبائی کے سپین اور ان کی موٹریں اور ان کے ٹائر شامل ہوتے ہیں۔ کنٹرول ٹاور، جس کو سینٹرل پیوٹ کا دماغ یعنی برین بھی کہا جاتا ہے، یہ سب سے شروع میں واقع ہوتا ہے اور اس کا کام تمام ٹاورز کو سگنل مہیا کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، سینٹرل پیوٹ سسٹم یا لینئر موو دونوں سسٹمز کے اندر شروع سے لے کے آخر تک ڈیفرنٹ سپینز ہوتے ہیں جن کی لمبائیاں مختلف ہوتی ہیں، جو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹوٹل رقبے کے اوپر اور آپ نے کتنا رقبہ اریگیٹ کرنا ہے۔ اس وقت جو آپ ویڈیو میں مشین دیکھ رہے ہیں، اس کے 4 ٹاورز ہیں اور ہر ٹاور کی لمبائی تقریباً 250 سے 350 فٹ ہے، یعنی کہ یہ پوری مشین 1000 فٹ کے قریب یا اس سے تھوڑی سی زیادہ لمبائی رکھتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ایک وقت میں تقریباً 60 ایکڑ کا رقبہ سیراب کر سکتی ہے۔ دوستو، سینٹرل پیوٹ سسٹم اپنی ضرورت کے حساب سے بھی ڈیزائن کروائے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ 100 ایکڑ، 150 ایکڑ یا 200 ایکڑ کی مشین لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے مختلف ٹاورز موجود ہوں گے، جیسے اس میں 4 ہیں، اس میں 6، 8 یا 10 ٹاورز ہو سکتے ہیں، اور ہر ٹاور کی لمبائی ڈیزائننگ کے حساب سے رکھی جاتی ہے، اور ہر ٹاور پہ موجود ٹائرز کے ساتھ ایک موٹر لگی ہوتی ہے جو کہ اس سپین کو وقتاً فوقتاً آگے بڑھاتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک وقت میں 1 یا 2 سپین ہی موو کرتے ہیں، ایک ایک کر کے جتنے آپ کے ٹوٹل سپین ہوں گے وہ موو کرتے جائیں گے اور پوری مشین آگے موو کر جائے گی۔ اسی طرح سسٹم کے اندر فرٹیلائزر دینے کے لیے فرٹیلائزر انجیکٹر سسٹم موجود ہوتا ہے جو کہ ہیڈ یونٹ سے فرٹیلائزر کو لے کر پانی کے پائپ میں سینٹرل پیوٹ سسٹم میں انجیکٹ کر دیتا ہے، اور ہر سپرنکلر سے برابر مقدار میں کھاد اور پانی دونوں فصل کو مہیا ہو جاتا ہے۔ سینٹرل پیوٹ سسٹم میں جو پانی کا پائپ ہوتا ہے اس کا ڈایا میٹر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے رقبہ کتنا سیراب ہونا ہے۔ اگر آپ کے 60 سے 70 ایکڑ ہے تو پائپ کا ڈایا 4 انچ سے 3 انچ ہوتا ہے نارملی۔ اگر آپ کا رقبہ زیادہ ہے یعنی کہ 100، 150 یا 200 ایکڑ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مطلوبہ حجم پانی کا وہ بھی زیادہ ہے، جس کو لے کر جانے کے لیے زیادہ ڈایا میٹر کا پائپ استعمال ہوتا ہے، جس میں 6 انچ، 7 انچ یا 8 انچ کے پائپ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا سینٹرل پیوٹ سسٹم لگوانا چاہیے یا نہیں لگوانا چاہیے۔ میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فصل زیادہ رقبے پہ کاشت کرتے ہیں، یعنی کہ 100 ایکڑ، 200 ایکڑ پہ، جیسے آپ آلو کی فصل کرتے ہیں یا مکئی کرتے ہیں یا کماد کرتے ہیں یا راڈ گراس یا الفالفا کوئی بھی گراس کرتے ہیں، تو آپ کو بالکل سینٹرل پیوٹ سسٹم پر جانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سینٹرل پیوٹ سسٹم کی انیشیل کاسٹ یعنی کہ شروع میں آنے والا خرچہ، شروع میں آنے والی لاگت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں اس کے رننگ کاسٹ سے، یعنی کہ سسٹم لگانے کے بعد جو آپ کو لاگت آتی ہے تو اس سے کہیں کم ہے۔ آپ کو سسٹم کی کاسٹ 2 سے 3 سال کے اندر مکمل ریٹرن ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ایک مشین 100 ایکڑ کے لیے 1.5 کروڑ کی آئی ہے تو 1.5 کروڑ پہ گورنمنٹ کی سبسڈی
اگر شامل کی جائے تو اس پہ آپ کا جو فارمر شیئر بنے گا وہ تقریباً 7 سے 8 ملین بنے گا۔ 7 سے 8 ملین خرچ کر کے آپ 100-150 ایکڑ جب کٹھا سیراب کریں گے تو آپ کا یہ 100 ایکڑ ایک دن کے اندر 10 سے 11 گھنٹے کے اندر مکمل سیراب ہو جائے گا، جبکہ آپ اگر دیکھیں تو کوئی بھی دوسرا سسٹم ایسا نہیں جو 100-150 ایکڑ کو ایک دن میں سیراب کر سکے۔ اگر آپ کھلے پانی یعنی کہ فلڈ اریگیشن سسٹم کی مثال لیتے ہیں تو کم سے کم بھی 2 گھنٹے فی ایکڑ لگ جاتے ہیں سیراب کرنے میں، اور اگر آپ کا رقبہ ریتلا ہے تو اس سے بھی زیادہ وقت لگے گا، یعنی کہ اگر آپ کے 100 ایکڑ ہیں تو آپ 200 سے 300 گھنٹے آپ کو درکار ہوں گے پانی لگنے میں۔ تو سینٹرل پیوٹ سسٹم بہت ہی آسان اور بہت ہی کم وقت میں آپ کے وسیع رقبے کو سیراب کر سکتا ہے۔ ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ سینٹرل پیوٹ سسٹم زیادہ بہتر ہے لینئر موو سسٹم سے، کیونکہ لینئر موو سسٹم کے لیے آپ کو پورے رقبے کے ایک سائڈ پہ پیرلل ایک پورا کھالا یا چھوٹی نہر بنانی پڑتی ہے، کیونکہ یہ پورا سسٹم بوم سپریئر کی طرح پورا موو کرتا ہے، جبکہ سینٹرل پیوٹ سسٹم سینٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے سبمرسیبل پمپ یا آپ کے کوئی بھی سینٹریفیوگل پمپ کے ذریعے، اور کلاک وائز پورے رقبے میں گھومتا ہے، جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ لیکن اس کی ایک لیمیٹیشن یہ بھی ہے کہ آپ کو گول دائرے میں اپنی پوری کی پوری کاشت کرنی پڑتی ہے، اور پورے رقبے میں کسی بھی قسم کی کوئی کنسٹرکشن یا کوئی بھی اور چیز کو ہٹانا پڑتا ہے۔ تو دوستو پوری ویڈیو کو سم اپ کرتے ہیں۔ آج ہم نے کیا سیکھا کہ سینٹرل پیوٹ سسٹم بیسیکلی 2 قسم کا ہوتا ہے، سینٹرل پیوٹ اور لینئر موو۔ سینٹرل پیوٹ سسٹم زیادہ آسان اور زیادہ اکنامیکل ہے، یہ آپ کے بڑے رقبوں کے لیے بہت مفید ہے، جو لوگ فصلیں کاشت کرتے ہیں بڑے رقبوں پر، اور یہ اکنامیکلی وائبل بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو 100, 200, 300 ایکڑ اس پر سیراب کرنا چاہیں۔ چھوٹا کاشتکار بہتر ہے ڈرپ اریگیشن سسٹم پر جائے، اس کے لیے یہ سسٹم وائبل نہیں ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں کئی جگہ سینٹرل پیوٹ سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے، کماد یعنی کہ گنے کی فصل پہ، آلو کی فصل پہ، اور روڈ گراس اور الفالفا جیسی کیش کراپس پر۔ اگر کوئی دوست یہ سسٹم لائیو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو مظفر گڑھ کے تحصیل کوٹدو میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ سسٹم بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور سسٹم پائپ لائن میں ہیں جو کہ 1-2 مہینے کے اندر لگ جائیں گے۔ امید ہے دوستو آج آپ کو کافی سینٹرل پیوٹ سسٹم کے حوالے سے انفارمیشن ملی ہوگی۔ مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔